على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا حبيب الله. آج کی اس پروکار اور ایک خوش کن نشست میں تشریف فرما علماء کرام، حاضرین کرام اور میری اور آپ تمام لوگوں کی عقیدتوں کے مرکز و محور جگر گوشہ حضور سفیر ضیاء الامت قبلہ پیر سید عتیق الرحمن شاہ صاحب بخاری، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید علم و عمل سے نوازے اور اسی طرح فیضان حضور ضیاء الامت بن کر آپ ہمارے درمیان اپنے علم و عمل کے ساتھ ہمارے ایمان کو تازگی بخشتے رہیں. حضرات گرامی، آج کی یہ محفل یقیناً میرے اور آپ تمام لوگوں کے لیے بڑی خوشی کا باعث ہے. ویسے بھی آل رسول کا ذکر ہو تو ہماری جند جان میں ایک حرارت اللہ کی توفیق خاص سے ضرور پائی جاتی ہے، لیکن آج کی اس نشست کی جو خاص نسبت ہے وہ یہ کہ جس طرح قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ بڑا وقت لگتا ہے کسی انسان کے ذہن کی گہرائیوں میں پائے جانے والے تخیلات اور اس کے سینے میں نخاں گہرائیوں میں پائے جانے والے خیالات، ان کو کوئی ایسی صورت دی جا سکے کہ اس سے باقی لوگ بھی آشنا ہو سکیں. میں سمجھتا ہوں کہ قبلہ شاہ صاحب نے جو اتنی کم عمری میں لکھنا لکھانا بھی بڑا اہم ہے، لیکن اتنی کم عمری میں یہ جو انہوں نے کام کیا ہے یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی توفیق خاص. اور جس دن میرے ساتھ فون پہ انہوں نے رابطہ کیا تو میں نے یہی گزارش کی کہ شاہ صاحب جو کام آپ کے آباء و اجداد کو بہت پہلے کرنا چاہیے تھے وہ آپ سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کم عمری میں لے کر یقیناً میرے اور میرے علاقے کے لوگوں کے لیے آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت کے مزید در وا کر دیے ہیں اور مزید راستے کھول دیے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا علاقہ قبلہ شاہ صاحب کے وجود سے اور انہوں نے اپنی والدہ ماجدہ اور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے حق میں اور آپ کی شان میں جو قلم اٹھایا ہے، میری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں مزید تقویت عطا فرمائے. اور میرا یہ یقین بھی ہے کہ یہ کام توفیق الہی کے بغیر ممکن نہیں ہوتے، اور اللہ کرے کہ اس توفیق میں اس قدر اضافہ ہو کہ ہمارے علاقے کا یہ پھول، اس کی خوشبو چار دانگے عالم میں پھیلے اور ہمارے علاقے سے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی محبت اور آل مصطفیٰ علیہ السلام کے ذکر کی یہ جو اذان انہوں نے بڑی ہمت اور حوصلے کے ساتھ دی ہے، اللہ کرے کہ اس اذان میں حضرت بلال حبشی کا فیضان شامل ہو اور یہ چار دانگے دو عالم میں سنائی دی جائے. اور یقیناً میرا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے قلم میں اتنی برکتیں عطا فرمائے کہ ہم باقی کام شاید کر لیں گے لیکن اپنے گھر کا جو کام اللہ نے ان کے ذمہ لگایا ہے وہ یہ مزید ہمت اور حوصلے کے ساتھ کرتے رہیں. جہاں تک آج کے اس موضوع اور اس کتاب کا تعلق ہے، مصاحبہ کتاب کے حوالے سے ہٹ کر یہ اہم کیوں ہے، یہ کیوں اتنا متبرک ہے، یہ کام کیوں اتنا اہم ہے، میں کیوں کہہ رہا ہوں، قبلہ شاہ صاحب کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی عظمتوں والا کام ہے. حالانکہ لوگ لکھتے رہتے ہیں، لکھنا لکھانا بڑا اہم ہے، لیکن جس کے بارے میں لکھا جاتا ہے اس کی اہمیت بھی ضرور شامل حال ہوتی ہے. اور یہ لکھنا لکھانا کس کی شخصیت کے بارے میں ہوا، کس ذات کے بارے میں ہوا؟ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا، حضور کی لخت جگر شہزادی کونین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. کون شہزادی کونین کہ جن کا نام فاطمہ ہے، اور آپ کے اگر نام کے حروف تہجد سے ہی اندازہ لگائیں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ فے سے فہم بشر کا حاصل، یہ الف سے الحمد کی کرن ہے، یہ تا سے تاہا کے گھر کی رونق، یہ میم سے منزل موہن ہے، یہ ہا سے ہر دو سرا کے سلطان کے دین کی
نور انجمن ہے، یہ ہاں سے ہر دو سرا کے سلطان کے دین کی پر نور انجمن ہے، یہ زا سے زینت زمیں کی ہاں سے ہدایتوں کا ہرا چمن ہے۔ کون فاطمہ یہ راہ سے راہبر رہے وفا کی، اور الف سے اول نسب ہے اس کا، اسی لیے ہے نام فاطمہ، جناب زہرا لقب ہے اس کا۔ اور شاہ صاحب قبلہ یہ مصحف آل مصطفیٰ میں مثال یاسین محترم ہے۔ مصحف کہتے ہیں صحیفے کو، جیسے قرآن پاک ہے اور قرآن پاک میں ہر لفظ کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، لیکن اللہ نے جو سورہ یاسین کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے وہ شاید باقی سورتوں کو، باقی الفاظ کو نہیں ہے۔ تو کیا خوبصورت بات ہے کہ یہ اگر آل مصطفیٰ کو ایک صحیفے کے طور پر لیا جائے تو تخیلات کی دنیا میں ذرا دیکھیں کہ یہ مصحف آل مصطفیٰ میں مثال یاسین محترم ہے، نہ پوچھ اس کی بلندیوں کو آسماں بھی تہے قدم ہے۔ یہ مصحف آل مصطفیٰ میں مثال یاسین محترم ہے، نہ پوچھ اس کی بلندیوں کو آسماں بھی تہے قدم ہے، اور اسی کے جلووں سے ہے یہ دنیا، اسی کی غیبت روح عدم ہے، اور اسی کی چوکھٹ پہ سجدہ کرنے سے آسماں کی کمر میں ہم ہے، اور اسی کی چوکھٹ پہ سجدہ کرنے سے آسماں کی کمر میں ہم ہے۔ کیا ہے دونوں جہاں میں حق نے کچھ اس طرح انتخاب اس کا کہ سوائے مرتضیٰ کے جہاں میں نہیں ہے کوئی جواب اس کا، سوائے مرتضیٰ کے جہاں میں نہیں ہے کوئی جواب اس کا۔ کیا ہے حق نے اس طرح سے انتخاب اس کا کہ سوائے مرتضیٰ کے جہاں میں نہیں ہے کوئی جواب اس کا۔ حضرات گرامی، یہ کون سیدہ کائنات گئے؟ اللہ نے جب سے کائنات بنی کتنے لوگوں کو بیٹیوں کی نعمتوں سے نوازا، اللہ نے ولیوں کو بیٹیاں عطا فرمائی، اللہ نے بزنس مینوں کو بیٹیاں عطا فرمائی، اللہ نے صاحبان کتاب کو بیٹیاں عطا فرمائی، انبیاء رسولوں کو بیٹیاں عطا فرمائی، لیکن جب سے کائنات کا وجود بنا ہے آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک کسی کی بیٹی کا اس طرح سے تذکرہ نہیں ہوا جس طرح سے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کا حضور کی لخت جگر کا ہوا۔ اللہ نے باقی انبیاء کو بھی بیٹیوں کو نعمت سے نوازا، لیکن جو محمد عربی کو بیٹی عطا فرمائی اس کی مثال کائنات میں نہیں ملتی۔ اور کائنات میں جتنی بھی بیٹیاں آئیں وہ ساری کی ساری اپنے اپنے والدین کے لیے باعث راحت ہوتی ہیں، لیکن اندازہ لگائیں کہ کون سیدہ کائنات کہ وہ جس کی شخصیت حضور نبی پاک علیہ السلام کی ذات پاک جو اس روئے زمین پر فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، محبوب تو ہر وقت ہماری نگاہوں میں رچا بتا رہتا ہے، وہ محمد عربی جس کا لمحہ لمحہ قدرت نظاروں کے سامنے، رب کی نگاہوں کے سامنے رہتا تھا، اس کی نگاہوں کی راحت کون بنائے گا؟ وہ جو محمد عربی مکہ مدینے کی گلیوں میں رب کی قدرت کو نظارے بخشتا تھا، اللہ نے اس کی پرنور آنکھوں کی راحت بھی سیدہ کائنات کو بنا کر دی۔ تو باپ کے لیے بیٹی اس کی رحمت ہوتی ہے۔ کمال ہے اس رحمت کی کہ جو رحمتیں دو جہاں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائی۔ ایک بات کا اشتباہ پایا جاتا ہے، صاحبان ذوق بیٹھے ہیں، میں گزارش کرتا جاتا ہوں، حضور نبی پاک آپ بھی صاحبان اولاد ہیں، والدین کے لیے اولاد کے ساتھ محبت کا ذکر ملتا ہے، لیکن والدین کے لیے اولاد کے ادب و احترام کی کوئی روایت کم از کم میری نظروں سے نہیں گزری۔ احادیث پڑھ کر دیکھ لیں، کہیں پر یہ ذکر نہیں ملے گا کہ والدین کو اپنی اولاد کا احترام کرنا چاہیے، محبت کرنا چاہیے، اور ہر جگہ پر یہ ضرور لکھا جاتا ہے کہ ہر اولاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے والدین کا وا سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ، کون تیری عظمتوں کا احاطہ کرے گا؟ آپ تشریف لاتی ہیں، کائنات کا مالک ہمارے آقا اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جس کے لیے کائنات کا نظام بنایا گیا، وہ مالک کائنات جب سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہ تشریف لاتی ہیں تو اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سیدہ کائنات کے لیے اٹھ کر کھڑے ہونا یہ
شاہ صاحب قبلہ میری دانست میں محبت کا ثبوت نہیں ہے. جو حضور سیدہ کائنات کے ساتھ محبت فرماتے تھے اس کا اور انداز تھا، اس کا اور انداز تھا. لیکن یہ جو سیدہ کائنات کا احترام کیا جا رہا ہے، لوگوں اسے محبت کے ساتھ ملا کر سیدہ کائنات کی شخصیت کا احاطہ نہیں کرنا چاہیے. میں دلیل دے کے جا رہا ہوں. دلیل یہ ہے کہ حضور کی سیدہ کائنات کے ساتھ محبت وہ محبت ہے جو آج تک ہر والد اپنی اولاد اور بیٹی کے ساتھ محبت کرتا چلا رہا ہے. اور ہمارے اوپر یہ واجب ہے کہ ہم اپنی اولاد کے ساتھ محبت کریں، اس کے حقوق ادا کریں، اور اس کے ساتھ جب حقوق ادا ہوتے ہیں تو پھر محبت ہو جاتی ہے. محبت کہنے سے نہیں ہوتی بلکہ وہ اپنے کردار سے واضح ہوتی ہے. لیکن سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا اگر تو حضور نے بیٹی سمجھ کر، میرا دعویٰ ہے کہ حضور نے بیٹی سمجھ کر سیدہ کائنات کا احترام نہیں فرمایا تھا. اگر حضور نے اپنی بیٹی سمجھ کر سیدہ کائنات کا احترام کیا ہوتا تو آج ہر والد پر واجب ہوتا کہ وہ اپنی بیٹی کے آنے پر اٹھ کر کھڑا ہو جائے. بتائیں، کبھی کوئی عالم دین، کبھی کسی محدث نے، کبھی کسی پیر نے، کبھی کسی دنیا دار نے ثواب سمجھ کر اپنی بیٹی کا احترام کیا ہو تو مجھے بتائیں. نہیں دلیل ملے گی. میں سوچ سمجھ کر آیا ہوں اور سوچ سمجھ کر ایک اچھے سٹیج پر بات کر رہا ہوں. پھر وجہ کیا تھی؟ کیوں حضور علیہ السلام اٹھ کر کھڑے ہوتے تھے؟ وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو میری دانست میں آئی وہ یہ کہ ایک منصب، تو یہ جملہ سمجھ لے گا اسے یہ بہت بڑا مسئلہ سمجھ آ جائے گا. بعض اوقات ایک منصب دوسرے منصب کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے اس کی تعظیم کرتا ہے. میں دوبارہ جملہ بول رہا ہوں جس کو سمجھ نہیں آئی. بعض اوقات ہوں گی اور وجہ ہوں گی، میرے اوپر فتوے نہیں لگانے. میں سیدہ کائنات کے صحرا کا وہ آوارہ مزاج ہوں کہ جو اپنی مرضی سے بات کر رہا ہوں. میں کوئی عالم دین کی حیثیت سے بات نہیں کر رہا. بعض اوقات جو مجھے سمجھ آئی، بعض اوقات پھر بول رہا ہوں، بعض اوقات ایک منصب دوسرے منصب کی تعظیم کو واضح کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے اس کی تعظیم کرتا ہے، جو کہ ضروری نہیں بھی ہوتی، جو کہ ضروری نہیں بھی ہوتی. مثال دے رہا ہوں، علماء کرام جانتے ہیں، آپ کے لیے بتا رہا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام ایک خواب آیا کہ آپ کو ستارے سجدہ کر رہے ہیں، چاند سجدہ کر رہا ہے. آپ نے اپنے والد گرامی جو کہ اللہ کے نبی تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، آپ کے سامنے اپنا خواب بیان فرمایا. آپ نے منع فرما دیا. آپ نے فرمایا کہ یہ اپنے بھائیوں کے سامنے اس خواب کا تذکرہ نہ کرنا، کیونکہ اس خواب کی حقیقت سے ایک منصب والا دوسرے منصب والا ہی سمجھ سکتا ہے، کوئی دوسرا سمجھ. حالانکہ یعقوب علیہ السلام یہ بھی فرما سکتے تھے کہ بیٹا یہ خواب کسی سے بیان نہیں کرنا، یہ خواب کسی سے بھی بیان نہ کرنا. فرمایا میرے ساتھ کرو، سنا، وہ بڑے غور سے سنا، قرآن کہہ رہا ہے. لیکن فرمایا بھائیوں سے ذکر نہیں کرنا. وجہ کیا تھی؟ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے نہ اس وقت ہم منصب تھے نہ بعد میں ہم منصب ہونے تھے. اچھا پھر ہم منصب ہونا بھی ضروری نہیں ہے. میں چاہتا تو یہ جملہ بھی بول سکتا تھا کہ بعض اوقات ایک ہم منصب دوسرے ہم منصب کی تعظیم کو واضح کرے، لیکن میں نے یہ جملہ نہیں بولا. میں نے بولا کہ بعض اوقات ایک منصب والا دوسرے کسی بھی منصب والے کی تعظیم کو واضح کرنے کے لیے اس کی تعظیم کرتا ہے. اچھا پھر یہی خواب یوسف علیہ السلام کا، جب آپ تخت مصر پر بیٹھے تو سارے گھر والے تشریف لائے، آپ نے تخت چھوڑا، اپنے والد گرامی کو وہاں پر بٹھایا اور پھر سب نے وہاں پر سجدہ کیا. سب نے سجدہ کیا، یعقوب علیہ السلام نے بھی سجدہ کیا. تو منع فرمایا گیا کہ یہ فرمایا یہ سجدہ تعظیمی ہے. لیکن وہ ایک نبی دوسرے نبی کو سجدہ تعظیمی کیسے کر رہا ہے؟ نہ بھی کرتے تو ضروری نہیں تھا، نہ بھی کرتے تو، لیکن ایک منصب والا اپنے دوسرے منصب والے کی، حالانکہ وہ باپ میں بڑے تھے یعقوب علیہ السلام، نبوت میں ہم منصب تھے لیکن باقی معاملات میں ایک والد تھے اور دوسرے اولاد تھے. اس معاملے میں یعقوب علیہ السلام کا درجہ زیادہ تھا. لیکن یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے
کی تعظیم اس لیے بجا لائی تاکہ دنیا والوں کو اور دربار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو علم ہو جائے کہ یہ جو ایک صاحب منصب کسی دوسرے صاحب منصب کو سجدہ کر رہا ہے تو اس سجدے کو عام نہ سمجھنا. لوگوں کو بتایا جا رہا تھا کہ یہ یوسف کوئی عام نہیں ہے. حالانکہ اس وقت یعقوب علیہ السلام کے سامنے نبوت کے معاملات فرمایا یہ یوسف عام نہیں. تو دیکھیں ایک خاص شخصیت، ایک والد اپنے بچے کی تعظیم کر کے لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہے کہ اسے میرے باقی بچوں جیسا ایک ہم منصب دوسرے کی. میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنی لخت جگر سے محبت کرتے تھے وہ آپ اپنے کاشانہ نبوت میں کرتے تھے، لیکن جب لوگوں کے سامنے سیدہ کائنات کے لیے اٹھتے تھے تو لوگوں کو بتانا چاہتے تھے اس سیدہ کائنات کو باقیوں کی طرح نہ سمجھا. تو ایک صاحب منصب دوسرے منصب کی تعظیم کو واضح کرنے کے لیے باپ ہونے کے باوجود، نبیوں کا سردار ہونے کے باوجود، کائنات کا مالک ہونے کے باوجود اپنی بیٹی کا احترام کر کے لوگوں کو بتا رہا ہے اگر میں محمد اس کا احترام کر رہا ہوں تو باقیوں کے اوپر اس کا احترام بھی ضروری ہے. حضرات گرامی، لمبی باتیں، وقت یہ میرا موضوع ہے، زندگی کا ایک ہی موضوع ہے جس پہ اپنی مرضی سے بولتا ہوں اور دل کھول کر بولتا ہوں، لیکن وقت کی تنابیں میرے سامنے ہیں. ایک بات کر رہا ہوں کہ یہ حضور کی لخت جگر، یہ شہزادی کونین، یہ حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کہ جب تھک جاتے تھے تو آپ کے بوسے لیا کرتے تھے، اور حضور جن کی گود میں آرام فرمایا کرتے تھے، حضور جس پر رشک کیا کرتے تھے، اور بے شمار فضائل. اس امت مسلمہ نے آپ کا بڑا دل دکھایا ہے. آپ نے فضائل سنے ہیں، آپ نے سیدہ کائنات پر ہونے والی تکلیفیں، سیدہ کائنات پر گزرے ہوئے زندگی کو صرف اسی خواب نے کم کر دیا تھا کہ فاطمہ ایک وقت آئے گا کہ جب تیرے شہزادے کربلا کی دہلیز پر شہید کیے جائیں گے اور خون بہے گا. یہ کسی ماں کو بتا دیا جائے کہ فلاں وقت آئے گا تیرے بیٹیوں کے اوپر، یہ وقت گزرے گا. مجھے بتائیں کون ماں ہے جو زندگی کی ایک رات بھی اپنے بستر پر آرام سے سو سکی ہوگی؟ تو کیا اس امت مسلمہ نے ظلم کے پہاڑ نہیں ڈھائے سیدہ کائنات پر؟ کیا یزید لعین نے سیدہ کائنات کی اولاد پر ظلم و ستم کر کے حضور کی لخت جگر کا سینہ کتنا زخمی کیا ہے یہ ہمیں اندازہ نہیں ہے؟ اندازہ ہے. اس لیے گزارش ہے، جس طرح قبلہ شاہ صاحب نے، جب آپ کسی کا دل دکھاتے ہیں اسے راضی کرنے کے لیے پھر اس کی تعریف و ثنا کرنی پڑتی ہے، پھر اس کی باتیں اس کے پاس بیٹھ کر کرنی پڑتی ہیں. میری صرف یہ التجا ہے علماء سے اور جو بھی لوگ صحافی حضرات بیٹھے ہیں، جس کے پاس قلم کی طاقت ہے وہ کم از کم اس کا صدقہ اتارتے ہوئے ایک لائن سیدہ کائنات کی شان میں ضرور کہے تاکہ وہ ظلم و ستم جو اس امت مسلمہ نے کر دیے ہیں ذات فاطمہ کو زہرا پر، ان کا کچھ نہ کچھ مداوع ہو سکے. یہ وہ کلی ہے کہ جس کی خوشبو کو سجدہ کرتی ہیں خود بہاریں. یہ وہ ستارہ ہے کہ جس سے روشن ہیں آسمانوں کی راہ گزاریں. یہ وہ سحر ہے کہ جس کی کرنیں بھی ہیں امامت کی آبشاریں. یہ وہ گوہر ہے کہ جس کا صدقہ فلک سے آ کر ملک اتارے. اور یہ وہ ندی ہے جو آدمیت کی مملکت میں رواں ہوئی ہے. یہ وہ ندی ہے جو آدمیت کی مملکت میں رواں ہوئی ہے. یہ وہ شجر ہے کہ جس کے سائے میں خود شرافت جواں ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ سیدہ کائنات کا فیضان عطا فرمائے.